سننا ہے، جو سلیقہ ہے، وہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالکل واضح فرما دیے کہ ایسا کرو گے ہم راضی ہو جائیں گے، جس سے ہم راضی ہو جائیں گے اسے ہم سند دے دیں گے کہ تم کامیاب ہو، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تم کامیاب ہو اس کو انعام کے طور پر ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ ہر چیز ہمارے موافق ہوگی، کچھ بھی غیر موافق، ہر وہ چیز وہاں ہوگی جو ہمارے لیے خوشی کا، راحت کا، سکھ کا، چین کا، عزت کا ذریعہ بنے۔ کوئی بھی چیز خلاف عقل، خلاف طبیعت، خلاف سمجھ بالکل نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ اپنے امر سے، اپنی حکمت سے ہر چیز کو جنتی کا پابند فرما دیں گے۔ وہاں جو مخلوقات ہیں ان کی پیدائش ہی اس لیے ہے کہ تم نے جنتی کو سکھ دینا ہے، جیسا یہ چاہے ویسا ہو جانا ہے، جیسا یہ کہے ویسا کر دینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کامیابی کے بعد ہیں، اور کامیابی سے مراد ہے رب تعالیٰ کی رضا۔ جس سے اللہ راضی ہوں گے اسے کامیاب فرما دیں گے، جسے اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے اسے انعام کے طور پہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان کامیابی کے فارمولوں میں، قوانین میں، کلیات میں، طریقوں میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ذکر اللہ سبب بنتا ہے کامیابی کا۔ قرآن مجید میں بالکل واضح فرما دیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تھوڑا نہیں کرنا۔ کیسے کرنا ہے؟ کثرت سے کرنا ہے۔ ذکر کثیر کا حکم ہے، ذکر قلیل کا حکم، کیونکہ ذکر قلیل تو علامت ہے منافقین کی۔ اول تو منافق ذکر کرتے ہی نہیں ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے ان کا، اور اگر کریں تو پھر الا قلیلا، بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ تو کامیاب جو لوگ ہیں ان کی علامت، نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس سے؟ کثرت سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اللہ جی ہم کمزوروں کو، ہم سست کاہل نکموں کو، ہم کم ہمتوں کو، ہم کمزوروں کو، ہم لالچیوں کو، ہم ہر کام میں نفع نقصان کا حساب رکھنے والوں کو آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں کوئی بھی کام کرتا ہے بندہ تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ مینوں یہ فائدہ کی ہونا ہے، مجھے اس کا مجھے کیا ملے گا؟ ملنے سے مراد ہے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ دیکھو میرا کثرت سے ذکر کرو، اس لیے لعلکم، تاکہ تم
تاکہ تم سبھی جو بھی ذکر کرے گا تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ذکر کس لیے کرتے ہو، ذکر کی غرض و غایت کیا ہے، تو اسے کہنا ہے کہ ذکر اللہ کی رضا کا اس درجہ سبب بنتا ہے کہ اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ کریم ناراض ہو، کیا وہ کامیاب ہے؟ وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ تو ذکر کی غرض و غایت کامیابی ہے، آخری درجہ بتا دیا گیا۔ جیسے ایک بس لاہور سے چلے اور اس نے آگے بورڈ لگا رکھا ہوتا ہے پنڈی کا یا اسلام آباد کا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ راستے میں چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں گزرتی۔ راستے میں چھوٹے اسٹیشن بھی بہت سے آتے ہیں، مگر آخری اسٹیشن کا لکھا ہوتا ہے کہ اس کی منزل جو ہے وہ، تو اس لیے ذکر اللہ کرنے والے کو بہت سی نعمتیں، سعادتیں، خوشیاں، آسانیاں، عزتیں، برکتیں، رفتیں، راحتیں ملتی ہیں، مگر اس کا اسٹیشن بتا دیا گیا۔ اللہ کریم نے کہا یار گل مکدی مکاؤ، کیا تمہیں راستے کی چیزیں بتاؤں کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہیں قبر میں عذاب نہ ہوگا، تم حشر کی سختی سے، شدت سے بچ جاؤ گے، میزان عمل پہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا نام اعمال وزنی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم حشر کے میدان میں ایسے موتی کے، یاقوت کے، زبرجد کے ممبروں اور ستونوں پہ بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء مرسلین بھی دیکھ کے رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان چیزوں کا رب تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بڑی بات کا ذکر فرما دیا سیدھا ہی۔ جیسے لاہور سے گاڑی چلے، بورڈ لگا ہوتا ہے پشاور کا، آخری منزل ہوتی ہے نا، ایسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھی کامیابی مل جانی ہے۔ یہاں سے لے کے دنیا سے جہاں ہم الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے فلاح تک، یہاں سے لے کے فلاح تک جتنے بھی امتحانات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کل میں اللہ کریم ذکر کرنے والے کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ کس کا وعدہ ہے، کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم اپنے کہے ہوئے کو پورا فرمانے میں پورے کے پورے قادر ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اللہ جسے چاہے بغیر کسی کلیے قاعدے قانون کے معاف فرما دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ جنوں چاہے اللہ پھڑ لوے، جنوں چاہے اللہ چھڑ دوے۔ تو ذکر سبب بنتا ہے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے لے کے بڑی کامیابی کے حصول کا۔ ذکر بڑی محبت سے، بڑی دل جمی سے، کینے سے سینے کو پاک فرما کر، باوضو خوشبو لگا کر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب ذکر کا پروٹوکول ہے۔ کیا ہے؟ پروٹوکول ہے کہ بندہ نہایا دھویا ہو، باوضو ہو، خوشبو لگا رکھی ہو، اپنے حالات میں رہتے ہوئے سرما لگا رکھا ہو، ایسا شریعت میں جیسا بننے سنورنے کا جائز حد تک حکم ہے، کرنا چاہیے کہ اس کا حصول، اس کا مقصود کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی رضا، اللہ کریم کی رضا کی علامت کے طور پہ جو چیز ملے گی، کامیابی، یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ تو ذکر کو دل جمی سے کرنا چاہیے، خوشی سے کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک فرمائے گا، اللہ کریم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے
ایک بندے کا میزان عمل پہ جب تلن ہوگا، تلنا نیکیوں اور بدی کا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اس کی گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ بندہ بڑا رنجیدہ ہوگا، بہت دکھی ہوگا، ایسے تون چھٹی ہوگی۔ اللہ کریم صرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کوئی عذر پیش کرتے ہو، کوئی بہانہ، کوئی بات کہ میں اس واسطے گناہ کر لیا سی، میں پھنس گیا تھا، یا میرے لکھنے والوں نے ٹھیک نہ لکھا ہو، کوئی بات ہو، ابھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کھبے پاسے والے ہو، تو کھبا پاسا تو ویسے ہی چنگیڑی ہے، تو اتنے کتنے بہ جانا ہے۔ تو اللہ کریم پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، آپ کے لکھنے والوں نے بالکل درست لکھا ہے، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے یہ کام کیے ہیں جو اچھے کام نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ جی میں نے دنیا میں سنا تھا آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ بڑا پیار فرمانے والے ہیں۔ اللہ کہیں گے تمہیں یہ جو کہہ رہے ہو تمہیں اس پہ یقین ہے؟ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ کہے گا اللہ جی بالکل پکا سچا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں معاف فرمایا۔ یہ ہے فیغفر، یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا خیال کرتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک فرمائیں گے، ویسا اللہ اس کے ساتھ فرما دیتے ہیں کہ اللہ کو خیر کی امید رکھو، آسانی کی امید رکھو، بار بار کہیں جب کسی مشکل میں الجھ جائیں، پھنس جائیں، کوئی سر پہ مصیبت آ پڑے تو ایسے آنکھیں بند کر کے یا ایسے اوپر منہ کر کے، یہ بھی سنت ہے، اوپر آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میرے اللہ، میرے پالن والے، میرے پیدا فرمانے والے، میرے خالق، میرے مالک، میرے وارث، جتنے آپ کے علم کی وسعت ہے، جتنے الفاظ ذہن میں ہوں، وہ لا کے رب تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہیں کہ میرا آپ کے بارے میں یہ ظن ہے کہ آپ مجھے اس مصیبت سے جلدی نکال دیں گے، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میری اس مشکل کو آپ ختم فرما دیں گے، مجھے اس مشکل سے نکال دیں گے، کچھ بھی ہوئے رب تعالیٰ کو یہ بار بار دہرائیں، کہیں کہ میرا یہ خیال ہے، آپ اس پہ قادر ہیں، آپ تو ایسے اشارہ بھی فرمائیں تو بس یہ اوکھا ویلا لنگ جانا وے، یہ تو مسئلہ کچھ نہیں ہے، اللہ آپ کی طاقت، قوت اور قدرت اس سے بہت زیادہ آگے ہے، وراء الورا ہے، اللہ یہ تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی کسی کو من کیری میں پھنس جائیں تو اس حدیث قدسی کو ذہن میں لا کے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کر دیتا ہوں، تو یہی اللہ کو فرما دیں، آپ بھی کہہ دیں کہ اللہ جی میں پھنس گیا وہاں، میرا یہ خیال ہے آپ اسے ایسے نکال دیں گے، مجھے پتہ بھی نہیں چلنا، میری تکلیف کو ایسے ختم فرما دیں گے کہ تکلیف میں بھول ہی جاؤں گا، مجھے ایسی خوشیاں دے دیں گے، میری زوجہ کو میرا وفادار کر دیں گے، مجھے ضرورت ہے مجھے آپ اولاد دے دیں گے، مجھے ضرورت ہے مجھے آپ گاڑی دے دیں گے، مجھے ضرورت ہے مجھے آپ اچھا بڑا کھلا ہوادار، جو بھی ہر کسی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہے وہ اپنے اللہ سے ایسے بات کرے آسمان کی طرف منہ کر کے، جو بھی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ذکر اللہ جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے، جنت کی، تو جنت کب ملے گی؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوں گے تو ہمیں کیا دیں گے؟ کامیابی دیں گے۔ کامیابی کی علامت کیا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو کے اسے کامیابی دے چکے ہیں؟ اللہ اسے رہنے کے لیے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو ابتدا ہے ذکر اللہ سے اور ٹھکانہ ہے جنت، جہاں رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ کی زیارت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانی سے وہ مقام عطا فرمائے۔ مجلس ذکر ہے، احباب بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی لگن سے، بڑے جذبے سے، بہت وجد کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔